السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ الزلزال کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ الزلزال مدنیہ ہے۔ اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ذال نرمی والا حرف ہے اور یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے۔ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو زا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ زا سختی اور سیٹی کے ساتھ ادا کیا جانے والا حرف ہے، اور یہاں پر تا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور حمزہ کو را کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض، زا کو سیٹی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ زلزالہا، ہا جو ہے وہ سینے والی ہا ہے، اور یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے۔ وقف کی صورت میں ایسے پڑھا جائے گا جیسے لکھا ہے، اور خو ساکن ہے، خو کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ وَأَخْ رَجَتِ را پر زبر کی حرکت ہے، را موٹی پڑھی جائے گی، اور یہاں پر ثا ساکن ہے، ثا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور نرمی والا حرف ہے، سیٹی نہ ہو۔ قاف موٹا ہے، الف مدہ بھی بن رہا ہے، یہاں ہا جو ہے سینے والا ہے ہا ہے، اور الف مدہ بھی بن رہا ہے۔ اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں ویسے پڑھا جائے گا جیسے لکھا ہے، جیسے اثقالہا، اور لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ وقال، اور نون ساکن میں اخفا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین آ رہی ہے تو یہاں پر نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ ما لہا، یہاں پر بھی الف مدہ بن رہی ہے اور ہا پر بھی الف مدہ ہے۔ وقف کی صورت میں ویسے پڑھی جائے گا جیسے لکھی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور یہاں پر تنوین، دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر دال مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تحدث 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تا نرمی والا حرف ہے، سیٹی نہ ہو، یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا جیسے اخبارہا، ہا سینے والی ہا ہے، اور یہاں پر بھی الف مدہ بن رہا ہے، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ بِأَنَّ غنہ کے ساتھ ادا ہوگا، اور با مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہاں پر واولین بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ ہا حروف حلقی میں سے ہے، کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، اور یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے زبر تو واولین بنے گی، اور یہاں پر 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، یا مشدد ہے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، تنوین میں غنہ کیا جائے گا۔ یومئذ یصدر، صاد موٹا ہے، ساکن ہے، اور یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو 2 زبر کی تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کے بعد جب بھی لام اور را آئے گا وہاں تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پر لام ہے چھوٹی سی، یہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا۔ لیورو، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں پر واولین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ اعمالہم، یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، حمزہ اور عین
ایک ساتھ آ رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے مخرج سے ادا کیے جائیں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا مشدد آ رہی ہے، تو یہاں نون ساکن میں غنہ کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ، یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، ذراتن را مشدد ہے، موٹی پڑی جائے گی، اور دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خور ہے تو تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا بھی نہیں جائے گا۔ اور دو زبر کی تنوین کے بعد یا مشدد آ رہی ہے تو یہاں پہ ادغام مال غنہ ہوگا، جیسے خیرن یرہ، غنہ ہوگا ادغام کے ساتھ۔ ہا پر الٹی پیش ہے، وقف کی صورت میں الٹی پیش گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی۔ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہی ہے تو نون ساکن میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ را مشدد ہے، را موٹی بھی پڑھی جائے گی جماؤں کے ساتھ، اور دو زیر کی تنوین میں غنہ کیا جائے گا۔ ذرات شرن یرہ، یہاں پر را مشدد ہے اور دو زبر کی تنوین بھی ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر دو زبر کی تنوین میں غنہ کیا جائے گا، ادغام مال غنہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام کیا جائے گا، جیسے شرن یرہ۔ وقف کی صورت میں الٹی پیش گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی۔ آج ہم نے سورۃ الزلزال کو تجوید کے ساتھ کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آج ہم نے سورۃ الزلزال کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔